السلام علیکم۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر سنی، یقین مانے دل بہت خوش ہوا۔ اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے ان کی تقریر سے ایک چیز یاد آ گئی جو جنگ کے عین جوبن کے دن تھے، ابھی 2-3 دن پہلے۔ اس میں ایک بندے نے ایک پوسٹ لکھی کہ دوران جنگ یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ منسوب ہے، اب حقیقت میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو پوسٹ یہ تھی کہ دوران جنگ اپنی فوج کے ساتھ اختلاف رکھنا یا اس کے اوپر الزام لگانا یا اس کو کمزور کرنا یا اس کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرنا، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ منسوب کی گئی۔ تو اس پوسٹ کے نیچے میں نے صرف ایک چھوٹا سا سوال لکھا، اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ سوال یہ تھا کہ جس شخص نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا تھا چادر کا، تو کیا وہ بھی غدار کہلایا تھا؟ یہ چیز نہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی عادل حکمران تھے اور وہ اپنے جرنیلوں کو اپنی عوام کے سامنے جوابدہ بناتے تھے۔ تو ان کا موازنہ آج کے دور سے بالکل بھی ناممکن ہے، اور پاکستان کے حالات سے موازنہ کرنا تو بہت ہی زیادہ، مطلب کہ 180 کا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ منسوب کیا گیا۔ تو اس ایک فکرے سے پاکستانی قوم کا جو شعور ہے، جو ان کی مینٹلٹی ہے، وہ صاف نظر آ جاتی ہے۔ تو فرض کریں ہم اس فکرے کو صحیح مان بھی لیتے ہیں، تو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ جہاں غلط ہوگا اس کو غلط کہنا ہے، جہاں صحیح ہوگا اس کو صحیح کہنا ہے، اور جو صحیح ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو پھر اس حساب سے جب خلیفہ دوم سے کوئی بندہ چادر کا سوال کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ یہ ہمارے انبیاء کرام اور خلفائے راشدین، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اسلام پر چلنے کے لیے۔ تو خلیفہ دوم اگر اپنے سے چادر کا سوال کرنے والے بندے کو غدار نہیں کہتے، اس کو مجرم نہیں ٹھہراتے، پھر اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا دنیا میں انسان ہوگا ان کے علاوہ جو کسی کو بھی حق اور سچ کی بات کرنے یا اس سے اس کی آمدن یا اس کی کمائی یا طریقہ آمدن ہے، اگر تو وہ کسی سرکاری عہدے پر ہے، تو کسی کو بھی یہ پوچھنے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ بس اتنا ہی، صرف اتنی سی بات تھی آپ دوستوں سے کرنے والی کہ اپنے ذہنوں کو بدلیں۔ سوال کرنا اور کسی کے اوپر الزام لگانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ اگر سوال کر رہے ہیں اور اس سوال کا جو مقصد ہے وہ واقعی تعمیری ہے، وہ واقعی اصلاح ہے، تو وہ سوال کرنا کبھی بھی جرم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کا سوال کرنے کا انداز تذلیل والا اور آپ کی جو نیت ہے وہ انتشاری ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ان دونوں صورتوں میں پھر بھی یہ دیکھنا ضرور پڑے گا کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں وزن ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر سوال ٹھیک کیا، تو اسلام کے حساب سے پھر بھی اس سوال کا جواب دینا بنتا ہے۔ تو اپنی سوچ بدلیں اور اسلام کو اتنا زیادہ پیچیدہ مت بنائیں۔ یہ بہت سیدھا اور سچا دین ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔